اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے. تو یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو, اور وہ کلیئر کٹ شرک کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے, جب بھی تو نے مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. یاد رکھنا حسن, اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا ہوا کہ جس سے اجازت لے کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ مولا علی مولا حسن کو نصیحت کر رہے ہیں, اور دیکھ لیں ان کے نام کے اوپر لوگ یا علی مدد کہہ رہے ہیں. مولا علی تو بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا, جس طرح عیسیٰ ابن مریم بری ہیں اس شرک سے جو لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا. یعنی مولا علی تو اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دربان بھی نہیں ہے اللہ کا, جب بھی دعا کرنی ہے اسی سے کرنی ہے. تو مولا علی نے تو نہیں کہا کہ تو نے میرا بیچ میں واسطہ ڈال لینا اپنے باپ کا یا اپنے نانا کا, کوئی نہیں. کوئی ایک آیت, کوئی ایک حدیث ایسی نہیں موجود, نہ سنیوں کے ہاں نہ شیعہ کے ہاں, جس میں ہو کہ آپ نے بیچ میں بندہ کوئی اس طریقے سے داخل کرنا ہے. ہاں, وسیلہ اور توسل کے طور پر آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں وہ الگ بات, وہ تو آپ کروا سکتے ہیں, لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. قرآن کی ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے 1010, مشکات میں موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ, جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, بے شک ہم پہل تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے. ہم تیرے نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتے ہیں. لیکن دعا انہوں نے بھی اللہ سے کی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ باتیں جب آپ مسلمانوں کو بتاتے ہیں تو مسلمانوں کا گیر کیسا الٹا لگا دیا علماء سو اور شیاطین نے, جو انسانی شکل میں ممبروں پہ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جی اچھا جی اب اللہ سے ہی مانگنا ہے تو روٹی پھر امی سے نہ مانگے. اندازہ کریں, یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. یار اس کا یہ مطلب کب سے تھا, حالانکہ ان کو بھی پتا ہے. یہ قرآن میں آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. یہ دنیا کو اسباب سے اللہ نے جوڑا ہے. دنیا میں یہ نہیں ہونا کہ آپ نے 100 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھی ہے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا, اور 100 دفعہ درود شریف پڑھیں تو پیاس ختم ہو جائے گی. نہیں, اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن جو دعا ہے وہ خاص اللہ کے ساتھ ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ, یہ وہ آیت ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62, جو شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں ہے. ترجمہ نہیں پڑھتے. جنہوں نے ترجمہ پڑھا ہمارے اسٹوڈنٹس نے اللہ کے فضل سے شرک چھوڑ دیا. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی ایک آ رہا ہے اور دوسرا دنیا سے جا رہا ہے, تمہیں تمہارے ماں باپ کا خلیفہ کیا, تمہاری اولاد کو تمہارا خلیفہ کیا. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا کہ اسے معبود بنا لیا اس نے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر ہم نے فرشتوں سے مانگ لی تو مشرک. نبی علیہ السلام تو بخاری مسلم میں آتا ہے صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے, بارش کی نماز اور دعا اللہ سے مانگتے تھے. کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ یار فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے. کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, فرشتوں کی نہیں ڈیوٹیاں لگی ہوئی. اور سب سے بڑا بزرگ اگر پلانٹ ارتھ پہ کوئی ہے نا, وہ سورج ہے. یہ اتنا بڑا میں نے ان کو پھکا دیا ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا دنیاوی اسباب میں, کہتے ہیں دیکھیں جی اگر ایک پیناڈول کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو ہمارے بابے کیوں نہیں مشکل کشا ہو سکتے؟ اندازہ کریں. یہ ان لوگوں کی عقل کا لیول ہے. سرکار یہ پیناڈول کی گولی تو چھوڑ دیں, سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے نا یہ سورج ہے. سورج اگر نہ ہو تو نہ زمین کے اوپر موسم بدلیں, نہ ہوائیں چلیں, نہ بارش ہو, نہ ہماری فصلیں پک کر تیار ہوں. اٹ مینس کہ دنیا پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا اگر سورج نہ ہو. تو کیا ہم سورج کو پکارتے ہیں؟
کبھی کسی کو وام بھی آیا کہ سورج کو پکارنا ہے. تو سپوز اگر کسی کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو پکارنا تو نہیں ہے, پکارنا تو آپ نے اللہ کو ہے. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسے مرتے دم تک سمجھانا پڑتا ہے, اور بڑی شرم آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر غلط چیزیں منسوب کریں گے اپنے بزرگوں کی طرف, بابوں کی طرف. اور توحید کے بغیر تو نہ آپ کی محبت رسول آپ کے کام آنی ہے, نہ محبت اہل بیت نے کوئی نفع دینا ہے, نہ آپ کا عشق صحابہ کسی کام کا ہے اگر آپ نے توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے, اللہ کی پہچان ہے. بالکل, اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ختم ہیں. انبیاء دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ویسے تو فخریہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ حضرت حسین ابن علی جو ہیں وہ کربلا میں بھی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا, تو آپ نے 10 محرم کو نماز نہیں پڑھنی, باقی سارے کام کرنے. جی مولا علی بھی فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے, تو مولا علی کے غم میں آنسو تو بہانے, لیکن جس نماز کے لیے وہ جا رہے تھے وہ نہیں پڑھنی. تو یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ آپ ان تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے بابوں اور فرقوں کے بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں؟ تو بات شروع ہوئی تھی وہ ترکیے کے زلزلے سے. ظاہر ہے دل تو دکھتا ہے ہمارا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں, باہمی اخوت میں, بھائی چارے میں, محبت کے اندر. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل اس طرح کا رکھا ہے, اور یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا بھی ہے نا جی, کہ ہم بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ہم کبھی بھی اپنے لیے نہیں پسند کرتے کہ ہماری فیملی اس طریقے سے روڈوں پہ آ جائے ایک تکلیف کی وجہ سے, لیکن ظاہر ہے ایک تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں. ہمیں اپنے اینڈ پہ ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, اور جو لوگ صاحب ثروت ہیں ان کا کام ہے کہ جو NGOs ایمانداری کے ساتھ اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, جس طرح جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے, چاہے برما کے مسلمانوں پہ, کشمیر کے مسلمانوں پہ, شام میں, عراق کے اندر, اور ابھی اس حوالے سے بھی ان کی ایڈورٹیزمنٹ چلنا شروع ہو گئی ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, شام اور ترکیے کے حوالے سے. تو ان لوگوں کو آپ اس حوالے سے سپورٹ کریں تاکہ آپ کا جو دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کی راہ میں صحیح جگہ پہ لگ جائے. زکوٰۃ میں سے دیں اور ردی مال نہ بھجوائیں, زکوٰۃ میں سے نکالیں, اور اگر کسی کی زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے تو وہ اگلے سال کی ایڈوانس بھی نکال کے دے سکتا ہے. تو جو لوگ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں, اس میں پیچھے نہ ہٹیں. دعاؤں میں تو ہم نے یاد رکھنا ہی ہے, وہ تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے کو یاد رکھے. وہ تو مسلم شریف میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پہ آمین بھی کہتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا تو بھی اس کو یہی کچھ عطا کر دے. تو دعا کرنے میں ہمارے اپنے لیے بھی ایک فائدہ ہے, وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. اینڈ پہ میں دوبارہ سے دعا کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس میں شہید ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور جو اس میں زخمی ہیں جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے, اور جو لواحقین ہیں انہیں اس تکلیف پر صبر دے, اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.